بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میڈیا کے نمائندگان کے شکر گزار ہیں کہ آپ آج بہت قلیل نوٹس پہ یہاں تشریف لائے. آج مسلم لیگ نون کا ایک وفد الیکشن کمیشن میں اپنی پٹیشن لے کے آیا ہے. میرے ساتھ ہمارے پی پی 38 سیالکوٹ سے امیدوار طارق سبحانی صاحب اور اسی حلقہ انتخاب کے اوپر جو MNA ہیں اربغان سبحانی صاحب، یہ ہمارے ہمراہ تھے اور ہم نے الیکشن کمیشن کے روبرو ایک پٹیشن جمع کرائی ہے جس میں پی پی 38 کے الیکشن میں حکومتی حلقوں اور حکومتی عہدیداروں کی طرف سے کی جانے والی بے ضابطگیاں اور جو دھاندلی کی منصوبہ بندی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں کی گئی اور اس کے بعد اس کو پی پی 38 میں عملی جامہ پہنایا گیا، وہ تمام تر شواہد اور ثبوت ہم نے اپنی اس درخواست کے ساتھ لفظ کیے ہیں. یہ الیکشن تمام تجزیہ کار، تمام آزاد ذرائع، تمام سروے رپورٹس وہ ڈے 1 سے یہ بات بتا رہی تھیں کہ مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری ہے اور یہ سیٹ کئی دہائیوں سے وریو خاندان وہاں پہ جیتتا آیا ہے. اور میں خود کیونکہ اس کیمپین میں آن گراؤنڈ موجود تھا تو مجھے ہر یونین کونسل میں ایک دو تین دھڑے جو ہمارے ساتھ شامل تھے وہ اس بات کی تصدیق کرتے رہے کہ یہ بہت ہی مستحکم پوزیشن ہے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے یہاں سے کامیاب ہوگی. مگر سرکاری ذرائع کا بے دریغ استعمال، 2.5 سے 3 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیموں کی وہاں پہ اجرا، جس یونین کونسل میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوتا تھا اس سے اگلے دن بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید صاحب اپنے داماد کی خاطر ترقیاتی سامان ٹھیکے داروں سے ساز باز کر کے وہاں پہ پہنچا دیتے تھے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ حلقہ انتخاب پی ٹی آئی کی طرف سے فردوس عاشق اعوان کا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر اتنی پھوٹ تھی کہ الیکشن کے فوراً بعد طاہر خورشید صاحب نے وزیر اعلیٰ سے بات کر کے نہ صرف فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی کے عہدے سے برطرف کروایا بلکہ احسن سلیم بریار کی تقریب حلف برداری میں سے ان کو بے دخل کیا گیا. اور دیکھیے اسمبلی کے اندر داخلہ یہ کسی بھی سابقہ ممبر کا استحقاق ہوتا ہے. آپ اگر ایک دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں تو اسمبلی کے اندر داخلے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. تو آپ حالات کا اندازہ کریں کہ اس حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑنے والی پی ٹی آئی کی خاتون رکن فردوس عاشق اعوان کو اندرونی مخالفت کی وجہ سے اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہاں داخلے کی اجازت تک نہیں دی گئی. جس جماعت کے اندر اتنا پھوٹ تھا اس جماعت نے اتنی زیادہ کاسٹنگ کیسے کروا لی؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 1,29,000 ووٹ اس حلقے میں کاسٹ ہوا ہے اور یہ ووٹ جنرل الیکشن کی کاسٹنگ سے زیادہ ہے. ووٹر ٹرن آؤٹ کی شرح 55.35% رہی جبکہ پورا دن بارش ہوتی رہی. ہمارے کیمپس پہ بہت رش تھا مگر 7 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں دوپہر 12 بجے تک پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کاسٹنگ نہیں ہو سکی اور 9 گھنٹے جو پولنگ جاری رہتی ہے صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک، اس میں سے 5 گھنٹے شدید بارش رہی اور 2:30 بجے کے بعد اتنی بارش تھی کہ پولنگ اسٹیشنز تک رسائی مشکل ہو گئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ یہ 70 پولنگ سٹیشنز پہ 70 سے 80% کے درمیان کاسٹنگ کیسے ہوئی؟ کیا یہ ممکن تھا یا یہ ممکن ہوتا ہے کہ 70 سے 80 پولنگ سٹیشنز پہ 70%، 80% کاسٹنگ ہو جائے؟ یہ انسانی طور پہ ممکن نہیں ہے، اور ہم نے جو اپنی کیلکولیشن کی ہے اپنے قانونی مشیران کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کی شرح تھی 55.35%، اس کے تحت اگر ایک اندازہ لگایا جائے کہ کس طرح ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے، تو ہر گزرتے منٹ کے ساتھ 1.45% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 منٹ کے اندر یہ 1.5 ووٹ کاسٹ ہو جائے، پورا دن کاسٹ ہوتا رہے؟ دیکھیے، پولنگ کیمپس پہ ہمارے رش تھا، مگر میں نے کہیں پر بھی، نہ ہمارے امیدوار نے، نہ ہمارے باقی لوگوں نے، لمبی قطاریں نہ آپ کے میڈیا کے کیمراز نے دکھائیں، نہ میں نے اس بات کا کوئی مشاہدہ کیا کہ لمبی قطاریں لگی ہوں اور پولنگ سٹیشن سے باہر تک آ رہی ہوں۔ ایک تو یہ بہت حیران کن بات ہے کہ 70 سے 80 پولنگ سٹیشن پہ 70% پلس کاسٹنگ ہو جانا، بارش کے باوجود ہو جانا، جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ کا ہو جانا، یہ کون سی جادو کی چھڑی تھی پنجاب حکومت کے پاس اور طاہر خورشید صاحب کے پاس کہ اندرونی اختلافات بھی موجود ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کاسٹنگ اتنی بڑھ گئی؟ ہم نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں، بہت سارے پولنگ سٹیشنز پہ جو پریزائڈنگ آفیسرز کو مینج کیا گیا، ان سے ایکسٹرا کاسٹنگ کروائی گئی۔ اسی لیے فارم 45 اور فارم 46 میں تقریباً 85 پولنگ سٹیشنز پہ نہ صرف دستخط کا فرق ہے بلکہ انگوٹھوں کا بھی فرق ہے۔ تو فارم 45 اور بات کر رہا ہے، فارم 46 میں اور بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ جو ایک بندہ عملے کا تعینات کیا گیا تقریباً 85 پولنگ سٹیشنز پہ، جس کو نائب قاصد کا نام دیا گیا، جو ہم نے 4 پولنگ سٹیشنز پہ پکڑا کہ وہ اضافی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، ان کو پولیس نے گرفتار تو کیا، مگر چند ہی منٹ بعد تھوڑی دیر آگے جا کے ان کو گاڑی سے اتار دیا۔ یہ ویڈیو آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ یعنی ایک بندہ پولنگ سٹیشن سے پکڑا جاتا ہے کہ وہ اضافی ووٹ کاسٹ کر رہا ہے، مگر اس کے خلاف قانونی، اس کو بے دخل کر دیا جاتا ہے پولنگ سٹیشن سے، مگر اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ تو ان تمام باتوں کا، ان تمام شواہد کا پنجاب حکومت کو بھی جواب دینا ہوگا، طاہر خورشید صاحب کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اتنے منظم طریقے سے دھاندلی کی جو منصوبہ بندی کی گئی اور پریزائڈنگ آفیسرز کے ذریعے بوگس کاسٹنگ جو کی گئی ہے، اس کو ہم ہر فورم پہ بے نقاب کریں گے۔ آج الیکشن کمیشن کے روبرو جو ہم نے درخواست جمع کرائی ہے، وہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے، اور 24 تاریخ کو اس کی باقاعدہ سماعت کی جائے گی۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ جو تمام شواہد اور ثبوت ہم نے اس درخواست کے ساتھ لگائے ہیں اور جو میں نے آپ سے یہاں پہ گفتگو کی ہے، اس بیس پہ نہ صرف اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے بلکہ اس حلقے کو کھولا جائے، اس حلقے کو کھول کے اس کا فورینزک آڈٹ کیا جائے کہ جو بیلٹ پیپر ہیں، کتنے بیلٹ پیپر ہیں جن پہ مہر نہیں لگی، کتنے بیلٹ پیپر ایسے ہیں جو کاؤنٹر فوائل کے ساتھ میچ نہیں کرتے، کتنے بیلٹ پیپر ایسے ہیں جو پریزائڈنگ افسر نے جاری تو کر دیے مگر کاؤنٹر فوائل میں ووٹر کے کوائف درج نہیں ہیں، ووٹر کا نام درج نہیں ہے، ووٹر کا شناختی کارڈ نمبر درج نہیں ہے، ووٹر کا تھم امپریشن موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو فورینزک آڈٹ کیا جائے گا اور اس حلقے کو کھولا جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کا فورینزک آڈٹ کروائیں اور کاؤنٹر فوائل اور بیلٹ پیپر کی انسپیکشن کی جائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کتنے ووٹ اضافی ڈلے تھے۔ تو ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ اس حلقے کو کھول کے اس کا مکمل اس کی انسپیکشن ریکارڈ کی اور مکمل بیلٹ پیپرز کا اور کاؤنٹر فوائلز کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے کہ اگر فارم 45 اور 46 میں
انگوٹھوں کا بھی فرق ہے, پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے دستخط کا بھی فرق ہے, تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ اور کاؤنٹر فوائل پہ کتنا زیادہ فرق ہوگا. اور اتنی کاسٹنگ ہو جانا اور اس ریٹ پہ کاسٹنگ ہو جانا اور اس کے بعد بندوں کا پکڑا جانا کہ جو اضافی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف انتظامیہ کی طرف سے قانونی کارروائی نہ کیے جانا, اور اس کے بعد 2.5 سے 3 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ جو طاہر خورشید صاحب نے کرائی ہے, تو یہ اب ہم نے قانونی چارہ جوئی آج شروع کی ہے اور اس کو ہر لیول پہ اٹھائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا میرٹ پہ کیس بہت سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ اس میں سے جو نکلے گا وہ عوام کے سامنے بھی لے کے آئیں گے. میں اب ہمارے جو امیدوار تھے طارق سبحانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے, اور معذرت خواہ ہوں کہ ہم لیٹ ہو گئے, آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. جیسے میرے بھائی عطا تارڑ صاحب نے پورا کیس تفصیل سے بیان کیا ہے, میرا بھی موقف یہی ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے, اس میں دھاندلی کی گئی ہے اور پریزائڈنگ آفیسر ملے ہوئے تھے, اور بارش کے دوران اتنی ووٹ کاسٹنگ ہو ہی نہیں سکتی جتنی انہوں نے شو کی ہے, اور یہ جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ووٹ کاسٹنگ انہوں نے دکھائی ہے. تو ہماری التجا ہے الیکشن کمیشن سے کہ ہماری جو ہم پٹیشن دائر کی ہے اس پہ غور کیا جائے اور میرٹ اشور کیا جائے, تاکہ میرے حلقے کی عوام PP38 کو ان کا حق مل جائے, کیونکہ وہ ابھی تک اس بات پہ پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. 1 منٹ میں 1.34 ووٹ کاسٹ ہو ہی نہیں سکتے, اور 5 گھنٹے بارش مسلسل رہی ہے, لوگوں کی رسائی پولنگ اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکتی تھی. تو لہٰذا میری التجا ہے الیکشن کمیشن سے کہ یہ گورنمنٹ پنجاب نے یہ جو مل کر اور پرنسپل سیکرٹری صاحب نے یہ جو ڈرامہ رچایا اور الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے. بہت شکریہ. 10,000 سے نہیں 6,000. 6,000 فارم 47 304. دیکھیے جو فارم 45 اور فارم 46 کا فرق ہے, دوسرا کچھ ہم تکنیکی بنیادوں پہ بھی انفارمیشن سامنے رکھیں گے کہ 70 سے 80 پریزائڈنگ آفیسرز ایسے ہیں جن کو حکومت نے مینیج کیا کیونکہ وہ حکومت کے ملازم ہیں. اب اگر 80 پولنگ ایجنٹس پریزائڈنگ آفیسرز کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ 200 ووٹ کاسٹ کریں اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ, یہ 16,000 ووٹ بنتا ہے. اگر 70 پریزائڈنگ آفیسرز کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ 70 پولنگ اسٹیشنز پہ 165 میں سے 70 پولنگ اسٹیشنز پہ 200 ووٹ کاسٹ کرنا ہے فی پولنگ اسٹیشن, یہ 14,000 ووٹ بنتا ہے. ہم ہارے 6,300 سے. ہمارے پاس بہت سارے شواہد موجود ہیں, ہم نے لف بھی کیے ہیں, کچھ ہم تکنیکی بنیادوں پہ سائنٹیفک ایویڈنس بھی پیش کریں گے, اور یہ حلقے کا فورینسک آڈٹ ہو جائے تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کتنے عرصے میں ہوگا؟ آج سے پہلے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ یہی ہے کہ ایک بار درخواست آ جائے تو پھر امیدوار تو نہیں رہتا, لیکن الیکشن کمیشن میں کیس چلتا رہتا ہے سچیوں تک. تو کوئی ٹینیور بھی ہے یا اگلے 5 سال میں الیکشن دوبارہ ہو جائے گا اور یہ کیس آپ کا چلتا؟ نہیں, دیکھیے ہماری اب 24 کو سماعت کے لیے درخواست منظور کی گئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میرٹ پہ اس پہ ایکشن لے گا, اور الیکشن کمیشن نے ماضی میں بھی میرٹ پہ ایکشن لیتے ہوئے جو ہے وہ بالکل انصاف کو انشور کیا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہم میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کریں گے اور ہماری سنوائی ہوگی. اور وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جسٹس نہ ڈیلے ہوگا نہ ڈینائی ہوگا. انشاءاللہ. بہت شکریہ.